السلام علیکم۔ میں آخری گزارش پڑھ رہا ہوں۔ صوفیہ نے لکھا ہے کہ نماز حقیقت میں اللہ جل شانہ کے ساتھ مناجات کرنا اور ہم کلام ہونا ہے، جو غفلت کے ساتھ ہو ہی نہیں سکتا۔ نماز کے علاوہ اور عبادتیں غفلت سے بھی ہو سکتی ہیں۔ مثلاً زکوٰۃ ہے کہ اس کی حقیقت مال کا خرچ کرنا ہے۔ یہ خود ہی نفس کو اتنا شاق بوجھ ہے کہ اگر غفلت کے ساتھ ہو تب بھی نفس کو شاق گزرے گا۔ اسی طرح روزہ، دن بھر کا بھوکا پیاسا رہنا، صحبت کی لذت سے رکنا، کہ یہ سب چیزیں نفس کو مغلوب کرنے والی ہیں۔ غفلت سے بھی اگر متحقق ہوں، غفلت سے بھی اگر ادا کی جائے تو نفس کی شدت و تیزی پر اثر پڑے گا، لیکن نماز کا معظم بڑا حصہ ذکر ہے، قرأت قرآن ہے، یہ چیزیں اگر غفلت کی حالت میں ہوں تو مناجات یا کلام نہیں ہیں۔ ایسے ہی ہیں جیسے کہ بخار کی حالت میں ہجیان، سمجھے بغیر یوں ہی بولنا اور بکواس ہوتی ہے، کہ جو چیز دل میں ہوتی ہے وہ زبان پر ایسے اوقات میں جاری ہو جاتی ہے، نہ اس میں کوئی مشقت ہوتی ہے نہ کوئی نفع۔ اسی طرح چونکہ نماز کی عادت پڑ گئی ہے، اس لیے اگر توجہ نہ ہو تو عادت کے موافق بلا سوچے سمجھے زبان سے الفاظ نکلتے رہیں گے، جیسا کہ سونے کی حالت میں اکثر باتیں زبان سے نکلتی ہیں کہ نہ سننے والا اس کو اپنے سے کلام سمجھتا ہے نہ اس کا کوئی فائدہ ہے۔ اسی طرح حق تعالیٰ شانہ بھی ایسی نماز کی طرف التفات اور توجہ نہیں فرماتے جو بلا ارادے کے ہو۔ اس لیے نہایت اہم ہے کہ نماز اپنی وسعت و ہمت کے موافق پوری توجہ سے پڑھی جائے، لیکن یہ امر بہت ضروری ہے کہ اگر یہ حالات اور کیفیت جو پچھلوں کی معلوم ہوئی ہیں حاصل نہ بھی ہو تب بھی نماز جس حال سے بھی ممکن ہو ضرور پڑھی جائے۔ یہ بھی شیطان کا ایک سخت ترین مکر ہوتا ہے، وہ یہ سمجھائے کہ بری طرح پڑھنے سے تو نہ پڑھنا ہی اچھا ہے۔ یہ غلط ہے، نہ پڑھنے سے بری طرح کا پڑھنا ہی بہتر ہے، اس لیے کہ نہ پڑھنے کا جو عذاب ہے وہ نہایت ہی سخت ہے۔ حتیٰ کہ علماء کی ایک جماعت سے اس شخص کے کفر کا فتویٰ دیا ہے جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے، جیسے کہ پہلے باب میں مفصل گزر چکا ہے۔ البتہ اس کی کوشش ضرور ہونی چاہیے کہ نماز کا جو حق ہے اور اپنے اقارب اس کے مطابق پڑھ کر دکھا گئے ہیں، حق تعالیٰ شانہ اپنے لطف سے اس کی توفیق عطا فرمائے اور عمر بھر میں کم از کم ایک ہی نماز ایسی ہو جائے جو پیش کرنے کے قابل ہو۔ آخر میں اس امر پر تنبیہ بھی ضروری ہے کہ حضرات محدثین رضی اللہ عنہم اجمعین کے نزدیک
فضائل کی روایت میں توسع یعنی پھیلاؤ ہے، اور معمولی جوف قابل تسامو یعنی معاف کرنے کے قابل۔ باقی صوفیاء اکرام رحمۃ اللہ کے واقعات تو تاخیری حیثیت رکھتے ہی ہیں، اور ظاہر کی تاریخ کا درجہ حدیث کے درجے سے کہیں کم ہے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب ربنا ظلمنا انفسنا و علم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا اب اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہم حملۃ الدین المتین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ اکبر۔